بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ جتنے بھی حضرات اس وقت یہ لیکچر سن رہے ہیں تو سب سے پہلے ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دعا مانگ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، کہ اللہ تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور مشکل نہ کر، اور اس کی آسان طریقے سے تکمیل کروا دے۔ یہ جو کورس ہے جس کی آج پہلی کلاس ہے، قرآنک عربک، اس کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف کروا دوں۔ اس کورس کا بنیادی مقصد ہوگا کہ آپ کو اتنی عربی آ جائے جس سے آپ کی سمجھ میں قرآن مجید آنا شروع ہو جائے۔ جب آپ تلاوت کریں تو بھی آپ کو قرآن سمجھ میں آئے عربی زبان میں ہی، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام جو تلاوت کرتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ باقی یہ تو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے یہ ساری کائنات کو مسخر کیا، وہ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء کا تجزیہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید آپ کو گمراہی کا راستہ دکھاتا بھی ہے اور اس پہ چلاتا بھی ہے، ہدایت کا راستہ آپ کو دکھاتا بھی ہے اور اس پہ چلاتا بھی ہے، اور گمراہی کا غلط ہونا بتاتا بھی ہے، اور اس سے آپ کو روکنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے صحابہ کرام اور اسلاف رویا کرتے تھے۔ ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں، کسی غیر مسلم نے قرآن کی چند آیات سنی اور اسلام قبول کیا، اس نے وہ ایمان قبول کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی تو نجاشی کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی تھی، اور جتنے وہاں پادری بیٹھے ہوئے تھے سب رو رو کے ان کی داڑھیاں تر ہو گئی تھیں۔ تو ہمیں چونکہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے گمراہی ہے کہ پتہ ہی نہیں۔ اور پھر آج کل مسئلہ یہ ہے کہ مسلک اتنے، فرقے اتنے، کہ ہر فرقے کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ قرآن کو اپنے حساب سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی عوام کے لیے حق اور باطل میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید خود سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ کوئی بھی باطل قوت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ آپ عربی جانتے ہوں گے، نہ کوئی ترجمہ غلط کر سکتا ہے۔ اب میں ایسے ترجمے بھی جانتا ہوں جنہوں نے ترجمہ ہی غلط کیا ہوا قرآن مجید کی آیتوں کا، تو عوام یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، حالانکہ وہ قرآن کا حکم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ترجمہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سیاق و سباق کا ترجمہ آتا ہوگا کہ اس سے پہلی والی آیتوں کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد والی آیتوں کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو درمیان میں جو آیت ہوگی وہ بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگی کہ بھئی اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ مثلاً میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ چند سال پہلے ایک پروفیسر صاحب گزرے تھے، سورہ طارق کی جو آیت ہے قرآن مجید میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ اس ذات کی قسم جو لوٹانے والا ہے۔ رجع کا معنی رجوع سے نکلا ہے، لوٹانا۔ تو انہوں نے ڈارون کے نظریے کی تائید میں یہ آیت پیش کی کہ رجع کا معنی لوٹانا، تو انسان کو یعنی چونکہ انسان جب ان کے خیال کے مطابق روح کی شکل میں آیا تھا، ایک انہوں نے خام ایک تھیوری گھڑی ہوئی تھی، تو وہ اب ہوتے ہوتے پھر ریورس ہوا، اور ریورس ہو کے اب دوبارہ وہ ارتقاء کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کا اس سے جو پہلی آیت کیا چل رہی ہے، اس کے بعد آیت کیا چل رہی ہے، پھر جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے تو آپ اس کے کلام کو تھوڑے دنوں میں آپ اس کے کلام سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مانوس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ شخص جب یہ لفظ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور یہ شخص جب یہ والا سینٹنس استعمال کرے گا، یہ جملہ بولے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ یعنی آپ متکلم کے مزاج سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ ہر قوم میں ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ ان کے ہاں یہ لفظ اس مفہوم میں لیا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ لفظ کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کبھی جب آپ
خود پڑھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں اس کو، تو جب آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں یا نمازوں سنتے ہیں تو آپ قرآن کے مزاج سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ قرآن کسی چیز پہ رد کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، قرآن جب خوشخبریاں دیتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور قرآن کن کن اقوام سے یعنی خطاب کرتا ہے، اور یہ لفظ جب بولے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ ڈکشنری کے لحاظ سے بعض دفعہ ایک لفظ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو مزاج ہے نا، مزاج ہر شخص کا، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ بھئی یعنی یہ جو بولنے والا ہے اس کا کیا مزاج ہے۔ تو آپ جب قرآن مجید کو انشاءاللہ عربی میں سمجھیں گے، تو عربی میں جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن اصل میں ہے کیا، اور وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو بڑی عجیب کتاب ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جس کتاب کو پڑھ کر بڑے بڑے پتھر دل موم ہو گئے اور بڑے بڑے سائنسدان مسلمان ہوئے ہیں، قرآن مجید آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت یعنی ایجوکیشن جن لوگوں کے پاس تھی، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ انہوں نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ حالانکہ 1400 سال پرانی کوئی کتاب اگر آپ اس زمانے میں پڑھیں تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور اس کے مضمون ایسے بے وقوفوں والے یعنی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو اس زمانے میں غلط نظریات تھے۔ تو یہ سب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بھی ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، عمل کا درجہ پھر اس کے بعد ہے۔ قرآن سکھانے کے لیے دنیا میں بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں علماء کی طرف سے، مختلف ادارے یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری کتابیں وضع کر دی گئی ہیں جو قرآن یعنی قرآنک عربک سکھانے کے لیے، وہ سب اپنی جگہ ہے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن میرا بھی ایک تجزیہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں جو قرآنک عربک پڑھائی جاتی ہے اس میں پریکٹس کم ہوتی ہے اور تھیوری زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ قرآنک عربک کے لیے آپ گرامر کا ایک لفظ بھی نہ پڑھیں، صرف آپ کو پریکٹس کر کے ہی سمجھایا جائے تو چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کے الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں جو یہ کلاسز لوں گا، 45 منٹ کی کلاس ہوگی، اس میں آپ کو پریکٹس زیادہ کروائی جائے گی، یعنی پریکٹس پہ کو ہم زیادہ فوکس کریں گے، اور پریکٹس کے لیے جو ہمیں گرامر پڑھانی پڑے گی بہرحال وہ ہم ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اور آج تو بغیر کسی نوٹس کے یہ سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جائے گا نا اس پہ آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھی دیے جائیں گے، اور جو حضرات بھی آن لائن بھی سن رہے ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جب سبق شروع ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کاپی پینسل لے کے بیٹھنا ہے، تاکہ میں جو بتاتا رہوں آپ اس کو لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر میں زبانی پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ تو پریکٹس ظاہر ہے جو آن لائن ہے ان کو تو میں میں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور نہ میں ان کی آواز سن رہا ہوں، تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا نزلہ انہی پہ گرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں بلواؤں گا، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو آن لائن سن رہے ہیں وہ اپنی زبان سے بولیں گے ضرور، اونچی آواز سے۔ جیسے میں پوچھتا ہوں کہ ضربہ کا کیا مطلب ہے، تو مارا اسے ایک مرد نے، تو یہ جتنے بھی آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ان کی آواز پورے کمرے میں گونجنی چاہیے۔ جیسے قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو زور زور سے بچوں کو چکھواتے ہیں، تو آپ نے بھی پوری اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تلفظ زبان سے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ جب آپ زبان سے زور سے بولیں گے تو پھر یہ انشاءاللہ میمورائز ہوگا اور آپ کے دماغ میں یہ بیٹھے گا۔ تو میرا ایک تھوڑا سا نیچرل سا انداز ہوگا پڑھانے کا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کے ہوگا۔ ممکن ہے آپ شروع میں تھوڑے بور ہو جائیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور محنت ایک ایسی چیز ہے جب انسان علم میں تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت ملتا ہے اس کو، یعنی تھوڑے دن کی محنت ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ ساری زندگی اٹھاتا ہے انسان۔ گرامر پڑھیں گے یا اس کی پریکٹس کریں گے یہ صرف اس حد تک ہوگی کہ قرآن سمجھ میں آئے، عربی زبان ہمارا ہدف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کے لیے پھر ایک الگ سیٹ اپ ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت لگے گا۔ تو ہم نے صرف اتنا عربی کو فوکس کرنا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہماری سمجھ میں آئے۔ اور میں اس میں یہ بھی کہ جو میرے جو یہاں قال اللہ پروگرام کے حوالے سے جو میرے تفسیر کے لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو کافی حد تک ہو چکے، تقریباً 5 پارے ہو چکے ہیں اس میں، تو پورا قرآن کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو آپ جب یہ گرامر بہت اچھی طرح پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو وہ لیکچر آپ کو
بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اور وہ لیکچر پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ قرآن سے آپ انشاءاللہ مانوس، یعنی وہ لیکچر سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن سے آپ مانوس ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی علم کو حاصل کیا جاتا ہے تو اگر اس میں دوسرے کو سکھانے کی نیت کر لی جائے نا تو وہ زیادہ آسانی سے انسان پڑھتا بھی ہے اور اس میں دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور وہ میمورائز بھی جلدی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ میں نے آگے بھی سکھانا ہے تو دماغ زیادہ لگتا ہے. تو آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی سکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو سب کلاموں کا سردار ہے، تو وہ علم بھی سب سے افضل ہے، اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بھی سب سے افضل ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عربی گرامر ہے نا اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے اس کا الفاظ، جو ورڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم اس کی مثال ہے گلاس ہے، گھڑی ہے، واچ اور ٹوپی، کیپ، ٹھیک ہے نا. اردو میں ٹوپی، انگلش میں کیپ، یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں. اور جب ہم ان الفاظ کو ایک خاص ترکیب سے جوڑتے ہیں تو وہ سینٹنس بن جاتا ہے، پورا جملہ بن جاتا ہے. تو عربی گرامر میں یہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ یہ ایک پورا، ان کے اندر ہی ایک پورا علم کا سمندر ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ پورا سینٹنس بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، ایک لفظ ہوتا ہے جو پوری بات آپ کی ادا کروا دیتا ہے. لہذا عربی میں جو الفاظ کی گرامر ہے نا وہ اس کا ایک پورا ایک الگ، انگلش میں تو ہوئے گا نا فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. بھائی ای ڈی لگا دیں، سیکنڈ فارم بن گئی تو یہ پھر پاس کے لیے استعمال ہوگا بس. یعنی اس میں سینٹنس کو جوڑنا، یہ گرامر، یعنی انگلش میں جب آپ گرامر کی طرف جاتے ہیں تو گرامر کے یعنی اس میں جو جملے کی گرامر ہے سینٹنس کی، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. لیکن عربی میں جو لفظ ہے نا، لفظ بذات خود اس کی کافی حالتیں چینج ہوتی ہیں، اس سے معنی بہت زیادہ یعنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں اردو میں یا انگلش میں پاسٹ ٹینس ہے، کنٹینیو ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، ایسے چلتا ہے نا. اور پورے پورے جملے چینج ہو جاتے ہیں. آئی واز گوئنگ، آئی ول گو، آئی ایم گوئنگ. عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ذرا سا لفظ ہے نا، جیسے زارا با، زوا زبر زوا، را زبر را، با زبر با، یہ پورا پریزنٹ یعنی یہ پورا جو ہے نا پاسٹ ٹینس ہے. مارا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے. اس کا آپ اگر پیسو وائز بنانا چاہو، یہ میں یعنی سبق کا بھی آغاز نہیں ہوا، ایک سمجھا رہا ہوں کہ گرامر کے جو دو حصے ہیں، ہم یہ والا حصہ پہلے پڑھیں گے. اب اس میں اگر آپ نے ایکٹیو وائز سے پیسو وائز بنانا ہے تو اردو میں کیا ہوگا، جیسے میں نے مارا تو میں مارا گیا، پورا چینج کر دیا نا جملہ آپ نے. اور ہی واز بٹن، شاید یہ انگلش میں کہیں گے. لیکن عربی میں کیا ہوگا کہ ضربہ کی ذات پہ جو زبر ہے اس کو پیش سے بدل دیں اور را پہ زیر لگا دیں، تو ضربہ سے بن جائے گا زوریبا. تو کتنی معمولی سی چینجنگ ہوئی ہے لیکن پوری سینس ہی چینج ہو گئی ٹینس کی. ضربہ مارا اس نے، زوریبا وہ مارا گیا، ٹھیک ہے نا. اور فیوچر بنانا ہے اس کو، لا یزری بننا، یعنی لام لگا دیں شروع میں، آخر میں نون لگا دیں تو فیوچر بن گیا. ول، شیل وغیرہ کی ضرورت، یعنی الگ الگ آپ کو کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کرنی پڑتی اس میں، اگر ایڈیٹنگ ہے تو اس لفظ کے اندر ہی. تو اس سے لحاظ سے انگلش میں تو 3 فارم ہوتی ہیں لفظ کی، عربی میں بہت ساری فارمز ہوتی ہیں. تو وہ کسی بھی لفظ کی وہ تمام فارمز کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار لفظ جب اس شکل میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور جب اس شکل میں ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لفظ میں جو یہ معمولی سی چینجنگ ہو رہی ہے، یہ چینجنگ لفظ کا ایک قسم کا اسٹرکچر کہلاتا ہے، ڈھانچہ. یعنی ہم نے وہ اسٹرکچر اگر یاد کر لیا اور ان کی پریکٹس کر کے ان کو دماغ میں بٹھا دیا تو کوئی بھی لفظ جب ہمارے پاس آئے گا ہم اس سانچے میں ڈالیں گے تو ہم خود بخود اس کا مطلب نکال لیں گے. اور آسانی عربی میں یہ ہے، جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کو آسانی یہ ہے کہ اردو کے بہت سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں.
کہنا تو یہ چاہیے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم اردو کو پہلے رکھیں گے کہ ہماری اپنی زبان ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ ہم اردو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان میں بہت سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی فارم شکل تھوڑی سی چینج ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ اردو کا لفظ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون. اب دیکھیں تعقلون کہاں سے نکلا؟ عقل سے. عقل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو کسی بھی لفظ کے اصل معنی معلوم ہو جائیں آپ کو تو تعقلون یعنی ایک اسٹرکچر ہے کہ اس شیپ میں جو لفظ ہوگا تعقلون، تضربون، تنصرون، تو آپ خود بخود اس کا معنی نکال لیں گے. تو اس لیے اردو بولنے والوں کے لیے، اردو سمجھنے والوں کے لیے عربی یعنی قرآنک عربی سیکھنا بے انتہا آسان ہے. سمجھ گئے بات یہاں تک؟ جہاں بھی پولیس کی ضرورت پڑے تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ بلواؤں گا. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے جو ہم رٹا لگا کے یاد کریں گے اور اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، اس میں یہ بات دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، رٹا لگانا پڑے گا. اگر آپ رٹا نہیں لگائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور ان اسٹرکچر کی جو میں پریکٹس کرواؤں گا وہ باڈی لینگویج کا بھی استعمال کروں گا میں. تو وہ باڈی لینگویج بھی آپ نے دماغ میں بٹھانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جو الفاظ ہیں نا، یہ جو لفظ ہے اور اس میں جو چینجنگ ہوتی ہے اور اس چینجنگ کی وجہ سے اس کے میننگ کیسے چینج ہوتے ہیں، اس علم کو علم صرف کہتے ہیں عربی میں. اور جب سینٹنس بناتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں، سبجیکٹ کہاں ہوگا، آبجیکٹ کہاں ہوگا، ورب کی کیا کنڈیشن ہوگی، یعنی اس پورا سینٹنس بنانا، یہ علم نحو میں سیکھا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف صرف پڑھ لیں، نحو نہ بھی پڑھیں، تو قرآن آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور تو وہ سبجیکٹ آبجیکٹ انسان نہ تھوڑی سی سینس استعمال کر کے بھی وہ خود ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ظاہر ہے یہی سبجیکٹ بن سکتا ہے، یہ آبجیکٹ نہیں بنے گا، یہی فائل بنے گا، یہ مفعول نہیں بنے گا. تو وہ خود بخود ہی اندازہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور زبان کی خاصیت یہ کہ جب کوئی زبان تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئے نا تو اس کو اگر پڑھتے رہو تو وہ روزانہ اس میں خود بخود ترقی ہوتی رہتی ہے. یہ لوگ جو ہم لوگ بہت ساری زبانیں روزانہ سنتے ہیں پھر بھی نہیں سیکھتے، اس لیے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا؟ اگر تھوڑی سی آ جائیں تو تھوڑی سی پھر زیادہ سی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ صرف کا آغاز کریں گے. میں پہلے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی کہ کوئی بھی لفظ اس کا ہم ایک بنیادی ڈھانچہ، جب اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ بھی کہیں بھی استعمال ہوں گے وہ خود بخود ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں گے. جیسے عربی میں ایک سب سے سادہ ترین جو لفظ ہے، جو سب سے پہلے جس کی فارمز، جس کی کنڈیشن جو چینجنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہمیں یاد کرائی جاتی ہیں، وہ لفظ ہے ضاربا. ضاد زبر ضا، را زبر را اور با زبر با. ضاربا. یہ ہم اس کو فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی فا زبر فا، عین زبر آ اور لام زبر لا. فاعل. تو یہ جو فاعل کا لفظ ہے یا ضربا کہہ لیں، یہ ہے ماضی کا صیغہ، پاسٹ. یعنی ماضی میں جب کسی مرد نے کوئی کام کیا ہو تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم زبان کو کیسے حرکت دیں گے کہ پہلا لفظ پہ بھی زبر لائیں گے، دوسرے پہ بھی زبر اور تیسرے پہ بھی زبر. فاعل. فعل فعل سے نکلا ہے، فعل کا معنی کام کرنا. تو فاعل، اس شخص نے کام کیا گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی وہ مرد ہے. سمجھ گئے بات یہاں تک؟ ضربا. ضرب ایک مصدر ہے، مصدر ورب کو کہتے ہیں. اردو میں اس کی علامت ہوتی ہے جس کے آخر میں نہ آ رہا ہو، جیسے کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، پڑھانا. تو ایسے ہی عربی میں بھی ورب بھی ہوتے ہیں. جیسے ضرب ایک ورب ہے، ضرب کا معنی مارنا، عقل کا معنی کھانا، بھائی عقل کہتے ہیں نا، عقل. اور شرب کا معنی اتنے تو آنا چاہیے میرا خیال ہے. شرب کسے کہتے ہیں؟ ہاں، لیکوڈ چیز کو پینا. خالی پینا ہی کہیں گے تو بھی ہے کیونکہ لیکوڈ چیز کو پیا جاتا ہے. شرب کا معنی پینا. اور کیا نام ہے، نوم، سونا. الصلاۃ خیر من النوم ہے نا جو اذان میں ہم پڑھتے ہیں، نوم کا معنی سونا. تو یہ اردو میں تو اس کی علامت یہ کہ آخر میں نہ آ رہا ہوتا ہے. عربی میں کوئی علامت نہیں ہے.
عربی میں نوم ہے، عقل ہے، یہ تھوڑا سا بھی یعنی یہ پتہ چل جاتے ہیں انسان کو جب تھوڑا سا بھی عربی پڑھتا ہے، تو اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. لیکن جب یہ نوم ہے، نوم یا ضرب ہے، ضرب کا معنی مارنا، تو آپ کو کسی بھی لفظ کا اصل معنی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ تو اس کی تو کوئی گرامر نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو پریکٹس سے آ جائے گی وہ انشاءاللہ، یا قرآن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آ جائے گا. تو ضرب کا معنی ہے مارنا. تو مارنا اگر ہم اس میں پہلے حرف کو زبر دیں، دوسرے پہ بھی زبر اور تیسرے پہ بھی زبر، تو کیا بن جائے گا یہ ضرب سے؟ بولے نا یار، یہ لفظ کیا بنے گا؟ ضاربا بن جائے گا. تو ضاربا کا مطلب کیا ہوگا؟ مارا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. یعنی اگر ہم یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں فلاں شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں یہ عمل کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ضربا. عقل کا معنی ہے، ابھی بتایا تھا نا میں نے، عقل، اشارہ بھی کر رہا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. عقل کا معنی کیا ہے؟ کھانا. تو آکالا، اب دیکھیں وہ اس ڈھانچہ وہ بن رہا ہے نا، شکل وہ بن رہی ہے. آکالا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کھانا نہیں ہوگا یار، کھانا کھایا اس ایک شخص نے، پاسٹ میں، پاسٹ یعنی آکالا کا مطلب کھایا اس ایک شخص نے. فتح کا معنی ہے کھولنا، فتح. تو اب آپ بتائیں کہ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کھولا اس شخص نے، جیسے دروازہ کھولا اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، تو میں کیا بولوں گا اس کے لیے زبان سے؟ ہاں، فتح. گڈ. فتح اس کا مطلب کیا ہے؟ کھولا، دروازہ کھولا جیسے اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو اب آپ سمجھ گئے یہ فعلا جہاں بھی آ رہا ہوگا اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ پاسٹ ٹینس بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم، یہ تو ایک وزن میں نے بتایا فاتحہ، یہ جو درمیان والا لفظ ہے نا فاتحہ میں، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں. کسی بھی یہ جو فتح فعلا کے وزن پہ جو بھی لفظ آ رہا ہے اس میں جو درمیان والا حرف ہوگا اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے، کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فا. یعنی آپ فعلا کو اس پہ فٹ کر کے دیکھیں نا، تو فا کے پیرالل جو آ رہا ہے وہ جیسے ضاربا، تو فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ ضاد. عین کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ را. اور لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ با. ضاربا میں تو ضاد کو ہم کہہ سکتے ہیں فا کلمہ، اور را کو ہم کہہ سکتے ہیں عین کلمہ، اور با کو ہم کہہ سکتے ہیں لام. یعنی فعلا کو اگر اصل رکھا جائے تو جو فا کے پیرالل جو لفظ آ رہا ہوگا اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو عین کے پیرالل آ رہا ہو اس کے محاذات میں آ رہا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عین. یعنی درمیان والے لفظ کو عین کہیں گے، آخری والے کو لام کہیں گے، اور شروع والے کو فا. تو عین ممکن ہے میں یہ کہوں اس کا فا کلمہ یہ ہے، عین کلمہ یہ، تو آپ حیران ہو یہ فاعل لام کیا ہو رہا ہے. تو ضاربا میں جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم فا سے تعبیر کریں گے، درمیان والے کو ہم عین سے، اور لاس والے کو ہم لام سے یعنی لام کا لفظ جب میں بولوں گا کہ بھئی یہ لام کلمہ ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ آخری. یہ جو میں نے ایک آپ کو اسٹرکچر بتایا نا، ایک ڈھانچہ بتایا کہ اس شکل کا جو بھی کلمہ ہوگا وہ پاسٹ کا ہوگا، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں پہلا اور آخری حرف چینج نہیں ہوگا، لیکن درمیان والے لفظ کی حرکت کبھی چینج بھی ہوگی. جیسے فعلا ہے تو فعولا بھی ہو سکتا ہے. یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا پاسٹ فعولا کے وزن پر ہوگا، فعلا نہیں ہوگا. جیسے کروما. اب کرامت کسے کہتے ہیں؟ عزت کو. تو کروما عزت دار ہوا وہ شخص گزرے ہوئے زمانے میں. تو صرف فعلا کافی نہیں ہے بلکہ فعولا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ فعولا کے وزن پر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا بھی معنی کیا ہے کہ پاس میں یہ کام ہوا ہے، اور کرنے والا وہ مرد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہی ہے، وہ شی نہیں ہے. تو کروما ہو گیا. جیسے شروفا، شرافت کسے کہتے ہیں؟ شریف ہونا. تو شروفا شریف ہوا وہ ایک شخص گزرے ہوئے زمانے میں. اچھا، اس میں بعض دفعہ عین کلمے کے نیچے زیر بھی ہوتا ہے. جیسے سماعت کسے کہتے ہیں؟ سننے کو.
تو سمیع، سمیع پہلا حرف پہ بھی زبر اور آخر پہ بھی زبر، درمیان میں زیر آ رہا ہے، تو سمیع اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سنا اسے ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. یہ بھی پاسٹ ہے. تو پاسٹ کے لیے ہمیں کیا، یعنی وہ جو 3 حرف ہیں اور ان میں کبھی درمیان میں پیش آ رہا ہے، کبھی درمیان میں زبر آ رہا ہے، کبھی درمیان میں زیر، لیکن چینجنگ پہلے اور آخری حرف میں نہیں ہو رہی. تو اب قرآن مجید میں کہیں بھی اس شکل کا کوئی لفظ آ گیا، جیسے قرآن میں آتے ہیں رحم اللہ، رحیمہ، تو فوراً آپ کو معنی آنا چاہیے، کیونکہ رحیمہ رحمت سے نکلا ہے. رحمت کا معنی کیا ہے؟ کسی پہ رحمت کرنا. تو رحیمہ، رحیمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ بتائیں. کیا گیا نہیں یار، اللہ رحم کرے. صرف رحیمہ کا مطلب بتائیں، صرف رحیمہ. بھائی ضربہ کا معنی مارا اسے ایک مرد نے، تو رحیمہ کا معنی کیا گیا کیوں کر رہے ہیں؟ رحم کیا اسے ایک شخص نے. سمجھ گئے بات کو؟ رحم کیا اسے ایک شخص نے، تو رحیمہ. تو کہتے ہیں رحیم اللہ، اللہ رحم کرے، تو چونکہ آگے وہ شخص کا نام آ گیا نا، وہ اللہ ہے. فیوچر میں چلا گیا. بعض دفعہ پاس جو ہے نا دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا. پاس ٹینس دعائیہ کلمے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو. تو ابھی تو آپ اصل کو فوکس کریں کہ اصل یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ سے کچھ الفاظ پوچھتا ہوں، آپ بتائیں. قاتلہ، یہ کس سے نکلا ہے؟ قتل سے. اس کا معنی کیا ہے؟ قتل کیا گیا. اچھا، میں جب معنی پوچھوں نا تو پہلے میں پوچھوں گا مصدری معنی کیا ہے. مصدری معنی کا مطلب یہ ورب کے طور پر اس کا کیا معنی ہے. قتل کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ مارنا، قتل کرنا. قتل. قاتلہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ مارا اس شخص نے. مارا کہاں سے آ گیا؟ قتل کرنا مارنا ہی ہوگی. تو قتلہ کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی مارا. پورے سینٹنس، یہ پورا ایک سینٹنس ہے. قتلہ گیا کیوں لگا رہے ہیں؟ قتلہ کا معنی قتل کرنا، قتل کا معنی قتل کرنا، تو قتلہ کا معنی قتل ہوا. ہوا کیوں بھائی قتل ہونا نہیں ہے اس کا مطلب، اس کا مطلب ہے قتل کرنا. تو قتل کرنے کا پاس آئے گا قتل کیا، قتل ہوا تھوڑی. دیکھیں کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جس میں ہونا آ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں کرنا آ رہا ہوتا ہے. جیسے شریف ہونا، عزت دار ہونا، یہ بھی ورب ہے. تو اس کا جب پاس آئے گا تو ہوگا عزت دار ہوا. لیکن جہاں کرنے کا لفظ آ رہا ہے نا، تو وہاں ترجمے میں بھی کرنا آئے گا. قتل کیا، ہوا نہیں، قتل سمجھ گئے یہ بات؟ قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ قتل کیا. اچھا مجھے بتائیں علیمہ، علیمہ کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. آپ بتائیے ذرا جو پیچھے بیٹھے. علم، علم کا معنی کیا ہے؟ ان کے جو مصدری معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی ایز اے ورب اس کا کیا معنی ہے؟ مصدر ورب کو کہتے ہیں. ایز اے ورب اس کا کیا معنی ہوگا؟ علم. علم عربی میں کہتے ہیں جاننا. کسی بھی چیز کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جاننا، ٹھیک ہے. اب بتائیں علیمہ، علیمہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ بتائیے. جاننا، بس جاننے کو دیکھیں نا، علم کا لفظ ہٹا دیں یہاں سے. علیمہ کا معنی میں نے جانا. دیکھیں ابھی میں نے بتایا نا، ضربہ کا معنی مارا اسے ایک نے، فتح کا معنی کھولا اسے ایک نے، کرومہ کا معنی عزت دار ہوا وہ ایک مرد گزرے ہوئے زمانے میں. تو سب چیزیں گزرے ہوئے زمانے میں اور وہ اس کی ایک شخص کی بات ہونی. تو علیمہ کا معنی اس شخص نے جانا، جانا اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. علم کا معنی جاننا، تو علیمہ جانا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہا میرا خیال ہے. تو نہیں آنا چاہیے نا، بیچ سے آئیں شروع سے بیٹھنا چاہیے نا.
میں یہ بتا رہا ہوں فتح فعلا یا فعولا یا فعیلا اس وزن پہ جو بھی لفظ ہوگا نا پاسٹ ٹینس ہوگا وہ, اور ایک مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی کہ فلاں مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس کی اب یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کچھ تھوڑی سی پریکٹس اس کی کرواتا ہوں آپ کو. اچھا, نظارہ, نظارہ, نون ضا اور را, نظارہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نکلا کس سے؟ نظر آنے سے, نظر. نظر کسے کہتے ہیں؟ اس کا مصدری معنی کیا ہوگا؟ دیکھنا, دیکھنا. گڈ. تو اب بتائیں نظارہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی دیکھا اس شخص نے. صحیح ہے, دیکھا اس شخص نے, گزرا ہوا زمانے, کیونکہ دیکھا بھی پاسٹ ہے نا اردو میں. نظارہ دیکھا اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اچھا, ولدا, ولدا, بیٹا, دیکھیں جو میں ابھی پریکٹس جس چیز کی کروا رہا ہوں نا اس کو فوکس کریں. ولدا, ہاں, ولادت سے ہے نا, ولادت کہتے ہیں نا, ولادت پیدا کرنا, اولاد جننا. تو ولدا بولیں اس کا کیا مطلب؟ پیدا کرنا ہے تو ہوا کہاں سے ہو جائے گا؟ جب پیدا کرنا ہے ولادت کا مطلب, تو ولدا کا معنی پیدا کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. سمجھ رہے؟ اور سعیدہ, سین عین اور دال, سعیدہ, یعنی دیکھیں پہلا حرف پہ زبر اور آخر پہ زبر, درمیان والا کبھی پیش آ رہا ہے, کبھی زبر آ رہا ہے, کبھی زیر آ رہا ہے. تو وہ آ سکتا ہے, کبھی زبر آئے گا, کبھی پیش آئے گا, کبھی زیر آئے گا. پہلا اور آخری حرف جو ہے نا اس پہ زبر ہی ہے. تو سعودہ, سعیدہ, سعیدہ, اس کا مصدر کیا ہے؟ یعنی اس کے مصدری معنی کیا ہوں گے؟ نہیں, سعادت ہے نا, اردو میں نہیں ہوتا سعادت. سعادت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا سعادت مند آدمی ہے, نیک بخت ہونا, خوش قسمت ہونا, یہ مبارک ہونا. مبارک ہونا. نحوست کی الٹ سعادت آتی ہے. تو سعیدہ کا کیا مطلب ہوگا اب آپ بتائیں؟ یعنی مبارک ہوا ایک شخص گزرے ہوئے زمانے. ایک شخص نہیں, وہ یہ ہی کے معنی میں آئے گا. ہی جو ہے نا پروناؤن ہے, تو سعیدہ میں پروناؤن ہوگا, وہ کسی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کا لفظ ہمیشہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہلے اس وہ کے بارے میں بات ہو چکی ہوتی ہے, یعنی پروناؤن ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے نا. تو سعیدہ, سعادت مند ہوا وہ ایک شخص گزرے ہوئے, گزرا ہوا زمانہ نہ بھی بولیں, ہوا کا مطلب ہی گزرا ہوا زمانہ ہے. یہ تو اس لیے کہ ہمیں وہ, ہاں, تاکہ ذہن میں ایک بات اچھی طرح بیٹھ جائے. اچھا, اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. ثقولا, ثقولا, سا زبر سا, قاف پیش قو, لام زبر لا, ثقولا. ثقل کسے کہتے ہیں؟ کشیش ثقل کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے, کہتے ہیں بڑا ثقیل آدمی ہے, گریوٹی. ثقیل, ثقیل کا لفظ نہیں سنا یار, یہ بہت ثقیل چیز ہے, بہت ثقیل الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا بھارے, بھاری کو کہتے ہیں ثقل. کشیش ثقل کا مطلب بھاری ہونے کی وجہ سے جو کشش پیدا ہوتی ہے, گریوٹی کو کہتے ہیں نا. تو ثقل, سا قاف اور لام, ثقل یہ کہتے ہیں بھاری ہونے کو. تو ثقل بھاری ہونا. تو ثقولا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بھاری ہوا. ہاں, بھاری ہوا. وہ قرآن میں آتا ہے نا ثقولت فی السماوات والارض, قیامت بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر. اچھا, اور ہم تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ دماغ میں سے آپ کے جو بہت ساری چیزیں بھی پرانی نکلیں گی تو نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے. اور ستارہ, ستارہ, سین زبر سا, تا زبر تا, را زبر را, ستارہ. یہ سوچیں اردو میں اس سے کون سا لفظ ملتا جلتا؟ سطر. سطر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. سطر عربی میں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یعنی اردو میں, عربی میں جو ہے نا اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ ڈھانپنا. سطر کسے کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کا نام ہے نا ستار, ڈھانپنے والا, یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. تو سطر کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم سطر ہے اس کو بھی سطر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے, چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو سطر کا معنی ہے ڈھانپنا. اب بتائیں ستارہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں, ڈھانپا اس شخص نے. عدیل بھائی آپ بھی پڑھ لیں ذرا تمیز سے نا پورا, تو فائدہ ہوگا. اچھا, آپ بھی تھوڑے سے پڑھے لکھے ہو جائیں گے نا.
صحیح ہے. تو آپ ہاں ہاں جواب دے دیں آپ لوگوں کو. ڈھانپا اس شخص نے, یہ ڈھابا اس نے. ڈھانپا اس نے یعنی اس سے مراد وہ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, وعدہ, وعدہ تھوڑا سا ان کو بتانے دیں, اب یہ کنفیوز ہو رہے ہیں. وعدہ جی, گڈ گڈ, وعدہ یہ وعدے سے نکلا نا, وعد کا معنی وعدہ کرنا, تو وعدہ وعدہ کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اچھا جی, اور کیونکہ کل دوبارہ بھول جائیں گے, اگلے سبق میں پھر دوبارہ بھول جائیں گے آپ لوگ. اور صبرا, صبرا صبر کیا اس شخص نے. اور صعودہ, یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے لیکن لفظی معنی کیا مفتی صاحب اس کے؟ ایک منٹ اور بھی میں تھوڑا سا لفظ پوچھتا ہوں. لؤما, لؤما, لام زبر لا, حمزہ پیش او اور میم زبر ما, لؤما, یہ نکلا ہے ملامت سے. ملامت کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں, یعنی کسی پہ تنقید کرنا بھی ہے. اور یہاں جو ملامت ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ قابل تنقید ہونا, یعنی جس کو ہم اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کمینہ ہونا, معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو لؤما کا معنی کیا ہوگا؟ لؤما کمینہ ہونا, وہ کمینہ ہوا, کمینہ ہوا وہ شخص گزرے ہوئے زمانے, بے عزت ہوا. ہاں, اصل میں بے عزت اس کا پورا ترجمہ ہے, اس کا تمیز والا جو ترجمہ ہے نا, اگرچہ وہ بدتمیزی والی بات ہے لیکن ہے یہ ترجمہ, اس کا صحیح معنی لئیم کہتے ہیں جو کمینہ آدمی ہوتا ہے, یعنی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, کوئی ایسی گھٹیا اس کے اندر, اس میں ایسے اخلاق ہوتے ہیں. اچھا جی, حسیبہ حساب سے نکلا ہے, اس کا معنی ہے گمان کرنا. تو اب بتائیں حسیبہ, حساب لگانا. نہیں حساب لگانا کہ آتا ہے حسابہ, حسبہ جب ہوگا تو اس کا معنی یہ حساب مصدر سے ہوگا, اور حسیبہ جو ہوگا تو یہ کسی اور سینس میں جاتا ہے, یعنی سوچنے میں آتا ہے. کہتے ہیں نا محاسبہ کرو اپنا محاسبہ, تو محاسبہ کا مطلب اپنے بارے میں سوچو, غور کرو. حسیبہ یوز ہوگا ادھر. ہاں, تو اب بتائیں حسیبہ کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ اپنے بارے میں, یعنی اپنے بارے میں نہیں, حسیبہ کا معنی بس گمان کرنا, اس کا ترجمہ کریں, گمان کیا اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو یہ فعیلہ, فعلا, فعولا اچھی طرح آپ کی دماغ میں بیٹھ گیا ہے نا, یہ کچھ حد تک کیوں بیٹھا ہے اتنی دیر سے ابھی تک؟ نہیں تو یہی نہیں ہے, اگر صحیح طرح بیٹھا تو آگے تو مسئلہ ہوگا. دو چیزیں سمجھ میں, ایک تو یہ پاس میں یوز ہوگا, ہاں دوسرا یہ مذکر کے لیے. ہاں, مذکر کے لیے اور پاس کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں فیوچر کے لیے. فیوچر کے لیے جو اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے نا, وہ ہے جیسے ضربہ ہے تو یضربو, کیا بن جائے گا؟ یضربو, یضربو, یفعلو, یفعلو, شروع میں یا لگ جائے گی, اور یضربو. تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے, یعنی پریزنٹ بھی ہے اور یہ فیوچر بھی ہے. تو یہ سینٹنس میں جب استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پریزنٹ کے معنی میں آ رہا ہے یا فیوچر کے معنی میں آ رہا ہے. اس کے معنی مطلب یہ بھی ہوگی کہ یہ مارے گا, یا نہیں, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہوتا ہے نا, سمپل ٹینس جسے کہتے ہیں, وہ کرتا ہے آئی گو میں جاتا ہوں, آئی ٹیک میں کھاتا ہوں, آئی سلیپ میں سوتا ہوں, تو بالکل اسی طرح ہے. تو ضربہ کا معنی مارا اس نے, یضربو کا معنی مارتا ہے وہ یا مارے گا, دونوں میں آتا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سینٹنس سے پتہ چلے گا یہ فیوچر کی سینس میں ہے یا. اور بعض دفعہ کچھ ایسے لفظ لگا دیے جاتے ہیں کہ جہاں کنفیوژن ہو رہی ہو نا کہ پتہ نہیں یہ پریزنٹ میں استعمال کر رہے ہیں, تو پھر شروع میں کچھ لفظ لگائے جاتے ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, جس سے یہ پکا ڈھکا فیوچر ہی میں جاتا ہے, پھر یہ پریزنٹ والا معنی اس سے نکل جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی ترجمہ کرنا ہے مارتا ہے یا مارے گا, اس طرح کا ہم ترجمہ کریں گے. اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ یضربو, یہ جو عین کلمہ ہے, جو را ہے نا, را کو عین کلمے سے تعبیر کریں گے, یہ کبھی زیر ہوگا اس پہ, کبھی زبر ہوگا, کبھی پیش ہوگا. یعنی یفعلو بھی ہو سکتا ہے, یفعلو بھی, اور یفعلو بھی. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کی تھوڑی سی پریکٹس کرواتا ہوں. یعقلو,
याक़िलू ये किस से निकला है? अकल से। अकल से। अकल का माना क्या है? कल के मैंने यही यानी मज़दरी माना करने, यानी ना आ रहा हो जिसमें खाना पीना सोचना, तो याक़िलू इसके अकल मज़दर है, इसका वर्ब अकल आता है, तो इसके माना क्या होंगे? अकल के माना क्या है? सोचना, अकल से काम लेना। तो अब याक़िलू सोचता है वो शख्स या सोचेगा? वेरी गुड, सोचता है या सोचेगा। और अकला सोचा उस शख्स ने। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी ये हमारा सबक बहुत थोड़ा चलेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। कि ऐसे पढ़ते ना बैठ के किताबों की किताबें खाली कर दें, जिसे कहते हैं ना कख भी नहीं आएगा ठीक है। तो याक़िलू क्या मतलब है इसका? सोचता है या सोचेगा। और अकला सोचा उसने गुजरे हुए ज़माने में। यनसुरू हाँ, मज़दर क्या होगा इसका? लाइफ कितने लोग हैं? 12 तो हैं। अच्छा, मदद नसर का माना क्या होगा? यानी मददगार। मददगार कहाँ से आ गया यार? मदद करना, नुसरत कहते हैं ना मदद करने को। तो अब बताएं यनसुरू मदद करता है या करेगा वो एक शख्स, और नसरा मदद की उस शख्स ने एक गुजरे हुए ज़माने में। तो नसरा लिखा होगा तो इसका मतलब होगा उसने मदद की। यनसुरू का मतलब करेगा। करता है या करेगा। समझ गए? अच्छा, यअकुलू ये किससे निकला है? यअकुलू अकल से। अकल का माना वो अकल नहीं, यअकुलू हमजा है, अकल। अकल अकलो शुर्ब नहीं सुना? अकलो शुर्ब हाँ, तो यअकुलू खाता है या खाएगा। खाएगा। और इसको पास में लेके जाएं कि खाया उस शख्स ने, तो क्या कहेंगे हम? खाया उसने जी या कुला ओड़ी नहीं, या तो आएगा ही नहीं। अकेलू खाया उस शख्स ने। अकेलू अकलू। ओके। उसका ये काफ है या काफ है? काफ काफ। है ना। यअकुलू खाता है या खाएगा। अगर हम इसको माजी में ले जाएं कि खाया उसने, तो क्या बनाएंगे फिर हम इसको? या तो नहीं आएगा इसका। या नहीं आएगा। गुड। अकेलू अकाला फ़अला आ रहा है ना, ज़रबा। शुरू और आखिर में ज़बर ही आएगा, दरमियान में क्या आएगा? ये कभी पेश आएगा कभी ज़बर आएगा, तो आप फिलहाल ज़बर ही लगा दें उसमें। हाँ, हमज़ा अलिफ, यानी अलिफ पे जब ज़बर ज़ेर पेश होता है तो उसको हमज़ा कहते हैं। अच्छा जी, और यफ्तहु फ़त्ह का माना भी मैंने बताया, खोलना, दरवाज़ा खोलना जैसे। तो यफ्तहु इसका क्या मतलब है? खोलेगा या खोलता है वो शख्स। और इसको अगर हम पास में ले गए जाएं, खोला उसने, फतह हो जाएगा। फतह नहीं फतह हो जाएगा। फतुहा फतहा फतुहा फतहा। समझ गए? नहीं समझे ना? अगर समझे होते तो बता देते ना पहली दफ़ा। नहीं बताया, गलत बताया था आपने। अच्छा, हमारा टाइम पूरा हो गया है आज का, ठीक है। तो आज तो पहला दिन हो गया ना, 5:45 से 6:30। कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो पूछ लें। तो ये प्रैक्टिस, कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे लोग जवाब भी दे रहे थे सही सही ना। अकल और हाँ, ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनको जवाब देना पड़ेगा। ये दे रहे हैं। हाँ, यानी इनको ज़बान से बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप 2-3 मिनट और पढ़ा लें। मैं इनको पूछ रहा हूँ कि इनके कोई सवाल आते हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी, सवालात हैं तो व्हाट्सएप कर दें, वो तो हमने खुद कर दिया। आप उधर भी लिख दें, आप ये जो सवाल हैं वो व्हाट्सएप कर दें। तो ये अगर बोर्ड से और आपको अल्फाज लिख के अगर समझा रहा हूँ तो ज़्यादा देखें, वैसे बोर्ड पे मैं बताऊंगा, नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन जो नेचुरल तरीका है ना पढ़ने का वो यही है। छोड़ने लिखा हुआ क्या है? दिमाग दिमाग दिमाग, सही है ना? यहाँ घुसाएं,
کیونکہ جب آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے تو یہ تھوڑی دیں گے لکھا ہوا وہ یہ جو ہے وہ کس سے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کس لفظ سے مل رہا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو ذہن میں بٹھائیں، ذہن نشیں کریں. یہ بھی تو زیادہ مہنگا ہے. ہاں جب آپ نے جیسے فرمایا ضربا مارا اس شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، ہاں اور یضربو مارے گا وہ شخص فیوچر میں. فیوچر میں، اور اگر پاسٹ میں لے کے جائیں پھر کیسے ہوگا؟ ضربا فعل. پہلا میں نے کیا بولا تھا؟ ضربا. ہاں صحیح بولا تھا. اچھا فیوچر اور پریزنٹ ایک ہی ہے یضربو. ہاں آپ کے کچھ سوال ہے عبد الباسط؟ نہیں، ہم تو جو سوال ہوتا ہے وہ ابھی وہ تو اس کے ڈائریکٹلی ابھی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے جو سوالات قائم ہوں، ابھی تو تھوڑا سا ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، آپ کا جو ہوم ورک ہے قرآن کے ایک تو روزانہ تلاوت کرنی ہے، یہ اچھی طرح سمجھیں اس کو. روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اور اس میں آپ دیکھیں جہاں بھی فعال آ رہا ہے نا قرآن میں، جہاں بھی فعال یا یفعلو، فوراً آپ کی رگ پھڑک جانی چاہیے کہ یار یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا ترجمہ پھر آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ وہ لفظ اردو میں کہیں نہ کہیں کسی فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا، لہذا آپ کو اس کا مطلب آتا ہوگا. تو آپ نے اس پہ جیسے آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں الف لام میم، اب آپ نے تلاوت کی میرے مشورے پہ، ٹھیک ہے نا، شروع کر دیا آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک کوئی لفظ نہیں آیا جو ہم نے پڑھا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں بھی نہیں آیا. آگے آ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اب ختمہ نہیں، وہ تھوڑا سا چینج ہے، یضربون نہیں ہے، وہ یقیمون یا پہ پیش آ رہا ہے. مانا یہ بالکل وہی ٹینس ہے، یہ ہے یضربون ہی، تھوڑی تھوڑی چینجنگ آتی رہے گی اس میں، وہ میں بتاؤں گا. تو اب یہاں جا کے یار ختم اللہ، ختمہ آپ پڑھ چکے ہیں، ختمہ ختمہ، ٹھیک ہے نا. ہاں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے. یعنی خاتمہ ختام کہتے ہیں اسٹیمپ کو، مہر کو. اور اگر لگائے گا یختمو، گڈ، ویری گڈ. ہوتا ہے ہمارے زبان میں یہ ہوگا نا، یختمو لگائے گا، مہر لگاتا ہے یا لگائے گا فیوچر میں. اینڈ کرنا ہی ہو گیا، اینڈ کرنا یعنی مہر لگ گئی، ختم. ہاں یعنی دل پہ مہر لگا دینا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب الیم. تو یہ ابھی تو ہم نے صرف 2 لفظ پڑھے ہیں، جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو دیکھیں گے ایسا مزہ آئے گا آپ کو. تو آپ نے اس کو زندہ سبق بنانے کے لیے نا، یعنی ایک ساری خالی وہ نہ رہے، ایک آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس میں باقاعدہ پینسل لے کے پین لے کے بیٹھ جائیں، جہاں وہ لفظ جو آپ نے پڑھ لیا ہے وہ آ رہا ہے تو آپ خود اس کو سمجھیں، تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی. ایک سوال ہے کہ وہ ضربہ میں مارا تھا بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مارا تھا نہیں، تھا میں نا ماضی بعید چلا جاتا ہے، وہ بہت پہلے ہوا تھا یہ کام. بس مارا، اس میں تھا بھی آ گیا اور ابھی قریب میں کسی نے مارا ہے تو وہ بھی آ گیا. تھا کے لیے ہم کانا لگاتے ہیں، کانا ضربہ، اس نے یہ کام کیا تھا بہت پہلے.